بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب ہم نے 2 ہجری میں آگے جو 2 ہجری میں اہم واقعات رونما ہوئے تھے اس کا انشاءاللہ درس شروع کریں گے۔ 2 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر کا، کہ جو کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ ہوا تھا۔ لیکن غزوہ بدر کے واقعات اور غزوہ بدر کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم ذرا جہاد کے بارے میں، کہ جہاد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سے شروع فرمائے، یہ جہاد کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، جہاد کے آداب کیا ہیں، کیوں کیا جاتا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جہاد انسانیت کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، کافروں کو ختم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور جہاد کے معنی سے انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی طرف پیغمبروں کو بھیج کر بہت بڑا انعام فرمایا اور احسان کیا کہ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارا خالق مالک رازق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کو مانو، اس کی مانو۔ تو اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے، اتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اگر بدن کا ایک ایک بال وہ زبان بن جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اس نعمت کے اوپر، تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کون بتاتا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ ہمیں کون بتاتا کہ ہم نے مسجد میں بوریے کے اوپر بیٹھ کر کیسی حکمرانی کرنی ہے؟ کیوں بھائی؟ پیغمبروں نے جو افراد تیار کیے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کیا وہ صرف مسلمان تھے یا خلفاء بھی تھے یا حکمران بھی تھے؟ انہوں نے حکمرانی کی، خلافت کی، یعنی نظام حکومت انہوں نے چلایا۔ تو ایسے افراد تیار کی، تو وہ افراد تیار ہو کے وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ کیا ان کا کوئی پارلیمنٹ تھا؟ فیصلے کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں کرتے تھے۔ نکاح کی مجلس کہاں سج رہی ہے؟ مسجد میں۔ اور اہم فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد میں ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں، ان کی صلح صفائی ہو رہی ہے، کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد میں ہو رہے ہیں۔ مسجد میں کیسے بیٹھ کے، اور بیٹھتے کس چیز پہ تھے؟ کوئی صوفے لگتے تھے؟ کس چیز پہ؟ بوریے پہ، اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے۔ تو ایک اچھا حکمران کیسے بننا ہے اور کیسے انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، یہ پیغمبروں نے آ کے بتائے۔ تو اگر پیغمبر نہ ہوتے تو انسان اس طرف کیسے اس کو رہنمائی ہوتی؟ یہ آنکھ دیکھو، انسانی آنکھ، یہ کتنی ہی روشن کیوں نہ ہو اور کتنی ہی اس میں بصیرت کیوں نہ ہو، لیکن جب تک آفتاب اور ماہتاب کی روشنی نہ ہو تو یہ آنکھ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اندھیرے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ آنکھ تو روشن ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، اس میں دیکھ سکیں۔ تو جیسے سورج اور چاند کی روشنی یہ ضروری ہے اس آنکھ کی بینائی کے لیے، آنکھ کی دیکھنے کے لیے، ایسے ہی نور عقل، انسان کے پاس عقل ہے اور نور بصیرت ہے انسان کے پاس، یہ تب کارآمد ہوگی کہ جب نور نبوت ساتھ ہوگی، نور نبوت کی رہنمائی ہوگی، شمع ہدایت کی رہنمائی ہوگی، تب یہ عقل صحیح فیصلے کر سکے گی۔ اور اگر نور نبوت نہ ہو، شمع ہدایت نہ ہو، تو یہ عقل کیا ہے؟ گمراہ ہو جائے گی۔ تو نور نبوت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبران آئے ہیں، یہ انسانیت کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب اللہ جل جلالہ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے تو پیغمبر انہوں نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اب پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں 2 گروہ بن جاتے تھے۔ ایک گروہ ماننے والوں کا، جو خوش نصیب ہوتے تھے، جو سعادت مند ہوتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، دارائن کی کامیابی و فلاح اسی میں مضمر ہے، اسی میں چھپی ہے۔ تو ان کی اتباع میں لگ جاتے اور اپنی خواہشات سے، اپنی مرضیات سے وہ دستبردار ہو جاتے اور پیغمبروں کے دامن سے وہ وابستہ ہو جاتے۔ بلکہ صرف دستبردار نہیں، خواہشات تو ہوتی تھی، ان خواہشات کو پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کے تابع کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو اپنی خواہشات بھی دین کے تابع کرنی ہے، تو یہ انہوں نے کی۔ اور دوسرا گروہ جو مکذبین کا، منکرین کا تھا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نہ مانا اور انہوں نے حیوانیت والی زندگی اور چوپاؤ والی زندگی کو اختیار کیا، اسی کو پسند کیا، تو اللہ پاک نے جو ان کو انسانیت کو جو اعزاز اور جو کرامت اور جو عزت اور جو شرافت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو حیوانیت والی زندگی گزارنی ہے۔ آج جتنے بھی یہ کفار ہیں، یہ کون سی زندگی گزارے ہیں؟ جہاں ماں، بہن اور بیوی اس کے درمیان تمیز نہ ہو، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ تو بہیمیت والی، یہ تو حیوانیت والی زندگی۔ تو یہ وہ کرتے ہیں جو اپنے خالق کو، مالک کو نہ پہچانے، تو یہ حیوانیت والی زندگی۔ تو انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو پیغمبروں نے ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی، ان کی خیرخواہی کی، اور خیرخواہی کرنے میں، نصیحت کرنے میں انہوں نے انتہا کر دی۔ آپ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں 29ویں پارے میں سورہ نوح، تو پیغمبر نوح یعنی نوح علیہ السلام نے کتنی جاندار دعوت چلائی۔ پوری صورت ہی نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب، میں نے دن میں رات میں ان کو پکارا، ان کو دعوت دی، اور میری دعوت سے یہ اور بھاگتے رہے،
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. اے میرے رب، جب میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی اور چہروں کے اوپر انہوں نے کیا کر دیے؟ انہوں نے پردے ڈال دی، چہرے چھپا لیے کہ نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے. سورہ نوح سنا رہا ہوں. اتنا یعنی انتہا درجے کا تکبر کرنا اور اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہنا، کفر کے اوپر ڈٹے رہنا. پیغمبر اس درجے محنت کرتے. لیکن جب وہ نہیں مانتے تھے اور ان کے اوپر حجت پوری ہو جاتی تو اللہ پاک کی طرف سے پھر پکڑ آتی تھی اور اللہ پاک کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا تھا. کسی کو اللہ پاک نے سمندر میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر اللہ جل جلالہ نے زلزلے کو برپا کر دیا، کسی کو اللہ جل جلالہ نے وہ زمین میں دنسا دی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. یہ سب پہلے قوموں کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے. تو اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ پھر اللہ پاک مکذبین کو اور منکرین کو وہ اپنے عذاب میں پکڑتے ہیں. تو اللہ پاک کی یہ پکڑ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی انسانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتوں یا انسانوں دونوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. کبھی فرشتوں اور انسانوں کے دونوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. غزوہ بدر میں فرشتوں نے قتال کیا، لڑے ہیں فرشتے. اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا ہے سورہ آل عمران. اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں یہ تلوار ہم چلاتے، ابھی تلوار مشرکین کے گلوں تک نہیں پہنچی تھی کہ ان کی گردن پہلے ہی کیا ہو چکی، جدا ہو چکی ہوتی تھی. یعنی ہم چلاتے تھے لیکن ابھی تک وار نہیں پہنچا ان کے گردنوں تک، یہ سرتن سے جدا ہو گیا. تو کون کرتے تھے؟ فرشتے کرتے تھے. لیکن اللہ کا حکم اس کے پیچھے ہوتا تھا. وقاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قرآن کی آیت. ان سے لڑو، اللہ پاک انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دیں گے. بایدیکم، اللہ عذاب دیں گے، اللہ پاک عذاب، لیکن ہاتھ تمہارے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت جیسے ہم مارتے ہیں ڈنڈے سے یا تلوار سے یا بندوق یا پسٹل سے فائر کرتے ہیں تو مرتا تو گولی سے ہے یا تلوار کی وار سے ہے، لیکن منسوب کس کی طرف ہوتا ہے؟ چلانے والے کی طرف، کہ فلاں نے قتل کر دیا. تو ایسے ہی یعنی انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ پاک دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں قرآن میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تم لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، وہ خاک تم نے نہیں پھینکی بلکہ کس نے پھینکی ہے؟ اللہ نے پھینکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک پھینکی، پہنچائی کس نے ہے؟ اللہ نے پہنچائی. تو اللہ پاک پھر عذاب دیتے ہیں نہ ماننے والوں کو، مشرکین کو، منکرین کو، مکذبین کو، جب حجت پوری ہو جاتی ہے. جب حجت پوری ہو جاتی ہے کن کے ہاتھوں؟ اپنے صالحین کے ہاتھ. اور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے پھر اللہ پاک کے ماننے والوں کو عبادات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. جو کافر ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں دین کے پھیلنے میں، اور مسلمانوں کے اللہ کی عبادت کرنے میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں. اس وجہ سے اللہ پاک پھر ان کو راستے سے ہٹا دیتے. تو جہاد اس لیے، اب جہاد کا جو حکم ہوا نازل ہوا ہے وہ سورہ حج کی آیتیں ہیں. سورہ حج کی وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے یعنی مسلمان، ان کو اب لڑائی کی اجازت ہے کہ اب آپ لڑیں. مشرکین مکہ کے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں. کیوں لڑیں؟ ان آیات میں اللہ پاک نے علت بتا دی ہے، وجہ بتا دی ہے کیوں لڑو ان کے ساتھ. کیونکہ تم لوگ مظلوم ہو، لأنهم ظلموا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. کہاں سے نکالے گئے؟ مکہ سے نکالے گئے، اپنے گھر بار سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ کیا دشمنی تھی؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی؟ اسلام ہی وجہ بنی، اللہ کی توحید ہی وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ کو ایک جانا، ایک مانا. انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اس پہ وہ ان کے دشمنی انہوں نے کی، ان کے جان کے درپے ہوئے، ان کو نکالا، یہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اس وجہ سے یہ علت ہے اب لڑنے کی. اور مکہ میں چونکہ حکم یہ تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، حکم تھا. ابھی لڑنا نہیں ہے، ابھی کمزوری ہے، ابھی ضعف ہے. اب ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان مضبوط ہوا 13 برس. غالباً میں نے آپ لوگوں کو کسی موقع پہ یہ بتایا تھا کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے مکہ میں. تو کیا ہو رہا ہے؟ ایمانیات پہ بات ہو رہی ہے. ایمان مضبوط بناؤ. تو 13 برس وہ محنت ہوتی رہی. اب یہاں جب آئے ہیں مکہ مدینہ منورہ تو اب حکم اجازت مل گئی ہے کہ اب کیا کرو؟ اب ان سے لڑو. اچھا، یہ تو ہو گئی ہے جہاد کی علت. اور جہاد کا مقصد کیا ہے وہ بھی انہی آیات میں اللہ پاک نے آگے بتا دیا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. یہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اگر اللہ پاک لوگوں کے شر کو، ایک کے شر کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، ایک کے شر کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، آسان الفاظ میں سنیں، مشرکین مکہ کے شر کو مسلمانوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. صوامع یہ جمع ہے صومعہ. صومعہ کہتے ہیں
کلیس یہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے نا، اس کو صومعہ کہتے ہیں، گرجا خانقاہیں، یہ بیعن یہی گرجے، یہ دونوں چیزیں، ایک میں خانقاہیں، صوامع خانقاہیں، بیعن گرجے، اور تیسری چیز صلوات کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہوں کو، اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ مساجد کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو، وہ عبادت گاہیں کہ جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ مساجد میں یہ ہوتا ہے، عبادت خانوں میں یہی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مسمار کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو حالات سے اچھی طرح واقف ہے، کیا فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا لبنان میں ہو رہا ہے، کیا ایران میں ہو رہا ہے۔ عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا، نہیں کر دیا گیا؟ اور میں اگر اللہ پاک ایک کے شر کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو پھر یہ مسمار کر دیا جاتا۔ یہ ہم نے چھوڑ چکے ہیں نا، اس حکم سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک کیا کریں؟ جہاد کا مقصد یہ ہے، ان کی حفاظت، ان چیزوں کی حفاظت۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو کھڑا ہوگا اللہ کی رضا کے جذبے کے لیے اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ پاک اسے سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا۔ تو علت آپ لوگ کو سمجھ آ چکی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی کھل کے اللہ پاک کی عبادت کرنا، اطمینان کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا، یہ مقصود ہے، یعنی یہ علت ہے۔ اور اس کے مقصد کیا ہے؟ تاکہ فساد سے بچ جائیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ پاک ایک کے شر کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، جو پھیل رہا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ غالباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نا، کہ بالکل ہی زمین لیول کرتی ہے فلسطین میں، غزہ میں زمین لیول ہو گئی ہی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا پہلے کی ویڈیوز دیکھیں اور اب کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو بالکل واضح فرق نظر آئے گا۔ تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، لیکن کیا ہے؟ اللہ پاک لوگوں کے اوپر بڑے ہی فضل فرمانے والے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کے معنی کو سمجھو، جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، جد و جہد، یہ کیا لفظ ہے؟ جد و جہد، ٹھیک ہے نا، جد و جہد نہیں، جد و جہد، ٹھیک ہے۔ جہاد جوہد سے ہے، اور جوہد کہتے ہیں کوشش کرنے کو اور طاقت کو لگا دینے کو۔ طاقت لگا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جہاد کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی شریعت میں، یہ تو میں نے آپ کو لغوی معنی اس کا بتایا، لغوی معنی۔ اصطلاحی شریعت میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جہاد کہتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے نہیں، اسباب کے لیے نہیں، عصبیت، وطنیت، قومیت کے لیے نہیں، کہ میں وطن کے لیے لڑ رہا ہوں تو اس کا نام جہاد ہے، نہیں۔ میں مال و دولت کے لیے لڑ رہا ہوں تو اس کا نام جہاد ہے، نہیں۔ اظہار مردانگی اور شجاعت، اپنی بہادری دکھانے کے لیے اگر میں لڑ رہا ہوں تو یہ جہاد ہے، نہیں۔ بلکہ جہاد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو، یعنی دین کا بول بالا ہو، اس کے لیے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہا دینے کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اس کے لیے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہا دینے کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے کیسے؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے، ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، اس کی کیا صورت ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ایک آدمی لڑتا ہے غصے کی وجہ سے، ويقاتل حمیتا، ایک لڑتا ہے وہ قومیت کی وجہ سے لڑتا ہے کہ میری قوم کے اوپر حملہ ہوا ہے تو میں اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں، یہ ہے۔ تو کون سا جہاد وہ اللہ کے لیے ہے؟ کون سی لڑائی اللہ کے لیے ہے؟ فرمایا فرفع الیہ رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اور موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اس وجہ سے کہ وہ سوال کرنے والا کھڑا تھا، وہ کیا تھا؟ کھڑا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ اب ایک بندہ کھڑا ہے، میں بیٹھا ہوں تو اس طرح میں دیکھوں نا اس کو سر اوپر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، کہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں، باقی کوئی اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح بخاری شریف کی کتاب الجہاد میں بھی ایک روایت آتی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے وہ غنیمت کے لیے لڑتا ہے کہ مال غنیمت میں مجھے ملے، مسلمان ہیں جس جہاد میں بھی جاتے ہیں ان کو فتح و کامرانی ملتی ہے تو مال و دولت آئے گا، اس میں مجھے بھی حصہ ملے گا، تو اس لیے وہ شرکت کرتا ہے۔ اور ایک ہے وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا نام ہو جائے، ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک ہے تاکہ وہ لوگ اس کی بہادری دیکھیں کہ کتنا بڑا بہادر ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ تو کون سا جہاد وہ اللہ کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے لڑے، باقی کسی چیز کی نیت نہ ہو، کسی چیز کی بھی نیت نہ ہو۔ لیکن بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والوں میں ایک منافق تھا، قزمان نام تھا اس کا۔ تو حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص جتنا بہادری کے ساتھ آج وہ لڑا ایسے تو کوئی نہیں لڑا مسلمانوں میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، اتنا لڑ رہا ہے، مشرکین کو قتل کر رہا ہے، خوب مصروف ہے جہاد میں، بہادری دکھا رہا ہے، کیسے ایک شخص جو ہے نا وہ ساتھ ہو لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ جہاں جاتا ہے یہ ساتھ ہوتے، اس کو زخم آ گیا، وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے تلوار لی، اس کو زمین پہ رکھی، اس کی دار کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا اور خودکشی کر لی۔ تو وہ شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فلاں شخص جس کے بارے میں یہ ذکر ہوا تھا، تذکرہ ہوا تھا، اس نے خودکشی کر لیا، یہ ماجرا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے دین کی مدد کبھی کبھار فاجر شخص کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار فاجر شخص کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہر ایک بندہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلص بھی ہو۔ بعض بڑوں سے ہم نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس نے 20 سال امامت کی مسجد میں، اور پھر جانے لگا تو پرانی بات ہے، تھا یہودیوں کا کارندہ، جانے لگا تو اس نے داڑھی منڈا لی اور مسلمانوں سے کہا کہ اپنے 20 سال کی نمازیں لوٹا لو۔ ایسے بھی ہو گئے قرآن کے عالم، یہود و نصارہ جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں مسلمانوں کے ان علوم پر، قرآن و حدیث پر، ان کو ایسی ایسی حدیثیں یاد ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، قرآن کی ایسی ایسی تفسیر انہوں نے بالکل حفظ یاد کیا ہوا۔ تو بہرحال جہاد کے لیے شرط کیا ہے کہ کس لیے لڑا جائے؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ جو لڑ رہا تھا وہ قومیت کی وجہ سے لڑ رہا تھا، اپنی قوم کی وجہ سے، کیونکہ قوم اس میں شامل تھی، اس لیے وہ آپ لوگوں نے مکی دور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شیب ابی طالب میں جب مسلمان محصور ہو گئے تھے تو کیا صرف مسلمان محصور تھے؟ کون تھے؟ ابو طالب، ہاشمی خاندان والے سارے تھے، صرف ابو لہب دوسری طرف تھا۔ تو وہ سارے کیوں آئے تھے؟ حالانکہ ان کا معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی وجہ سے تھا، لیکن خاندان، عصبیت، قومیت کی وجہ سے وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ کبھی کبھار انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں قومیت اس کی نیت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے، یہ وطنیت کی وجہ سے۔ تو اسلام میں وہ جہاد اللہ کے لیے شمار ہوتا ہے کہ جس میں یہ نیت یہ نہ ہو بلکہ نیت کیا ہو؟ ایک اللہ کی رضا۔ تو سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ جہاد کا معنی بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون سا جہاد ہے، اور جہاد کی غرض و غایت، مقصد، اور جہاد کی علت کس لیے۔ اب جہاد کے آداب ہیں، جہاد کن آداب کے ساتھ کرنا ہے، یہ باتیں ضروری ہیں، آپ لوگ کو اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ کل کو آپ لوگوں کو کوئی کہے گا کہ اسلام میں تو جہاد کا حکم ہے اور جہاد میں تو انسانیت کو ختم کیا جاتا ہے، جہاد میں یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا، تاکہ آپ لوگ کے پاس علم ہو، آپ لوگ اپنے اسلام کا، اپنے قرآن کا، اپنے حدیث کا دفاع کر سکیں۔ تو جہاد کے آداب میں سے یہ ہیں کہ جب نکلا جائے تو اللہ کا نام لے کے نکلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تو فرماتے انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نکلو، اللہ کا نام لے کے نکلو۔ اور دوسری کیا ہوتی؟ فرماتے ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے کو، ایسا بوڑھا کہ جو لڑنے سے عاجز ہے، لڑ نہیں سکتا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ کسی بوڑھے کو کہ جو لڑنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ ولا طفلا صغیرا، کسی چھوٹے بچے کو بھی قتل نہیں کرنا۔ ولا امرأۃ، اور کسی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ ولا تغلوا، خیانت نہیں کرنی ہے۔ وضموا بغنائمکم، مال غنیمت کو جمع کرنا ہے۔ واصلحوا، اپنے امور کی اصلاح کرنی ہے۔ واحسنوا، احسان کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت جو بتائی۔ پھر قرآن میں آؤ، قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ عین قتال کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دوسری ہدایت کیا فرمائی اسی آیت میں؟ کیا فرمائی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس موقع پر۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، قتال کے موقع پر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، کہ کیا ہو جائے گا؟ تم بزدل بن جاؤ گے۔ اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل بن جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور پھر کیا ہوگی؟ ناکامی ہوگی۔ اس لیے ہدایت عطا فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، ثابت قدم بھی رہنا ہے، آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنی ہے، اور لڑائی ہو گئی تو بزدلی کا ذریعہ ہے، سبب بنے گی یہ، اور بزدلی آ گئی تو ہوا اکڑ جائے گی اور پھر تمہارے قدم اکڑ جائیں گے اور میدان قتال سے پیچھے بھاگنے لگو۔ تو یہ اس میں ہے۔ اگلی ہدایت بہت اہم ہے، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ اللہ پاک نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور خاص طور پر تو حنین کے دن میں، جنگ حنین ہوئی ہے نا، غزوہ حنین، اس میں اللہ پاک کی خاص مدد آئی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن میں کہ حنین کے موقع پر تمہاری کثرت
نے تمہیں کیا کیا، تمہیں تمہاری کثرت پسند آ گئی کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں. بدر میں کتنے تھے اور مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000. حنین میں معاملہ برعکس تھا، مسلمان زیادہ تھے اور کفار کتنے تھے؟ تھوڑے تھے. تو کچھ نوجوانوں کے دل میں یہ آیا کہ آج تو دیکھو مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے، کافی زیادہ ہے، آج تو فتح ہی فتح ہے. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی. مسلمان کثرت کی بنا پہ نہیں لڑتا. مسلمان یہ دیکھے کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس فوج بہت بڑی ہے، اس وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے، ہماری آرمی نمبر 1 ہے، اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. نہیں، مدد کس کی آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. مدد کرنے والے اللہ پاک ہیں. اللہ پاک نے اپنی مدد اٹھا لی شروع میں حنین میں، جب مسلمانوں کو ان کی کثرت سے خوشی ہوئی. آج تو بڑی کثرت ہے، آج تو کامیابی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری یہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. شروع مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے. پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہو گیا؟ اللہ پاک کی طرف سے سکینہ نازل ہوا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو پھر میدان قابو میں دے دیا. تو یہ بتا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی مختصر جماعتیں ہیں کہ وہ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہیں. تو مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ میدان قتال میں لڑتے ہوئے تمہاری عددی کثرت اور تمہارے اسلحے کے اوپر تمہاری نگاہ نہ جائے. اچھا، جب تم لوگ سواری کے اوپر بیٹھو تو کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ صرف یاد کی ہوئی ہے، سواری کے وقت نہیں پڑھتے ہیں. اس سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا الگ ہے، وہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس سواری کی دعا ہے کہ جب سواری پر آپ بیٹھیں تو صحابہ کرام جب اونٹ یا گھوڑے یا خچر گدھے کسی کے اوپر سواری کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اب اس دعا کا معنی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا، اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم میں اس کی طاقت نہیں تھی. کیا خیال ہے، گھوڑا سرکش ہو جائے اس کو سنبھال سکتے ہو؟ اونٹ سرکش ہو جائے سنبھال سکتے ہو؟ آپ نے کوئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہے جس میں اونٹ آدمی کے سر کو یعنی منہ میں لے کے اس طرح پھینک دیتا ہے؟ ویڈیوز دیکھی ہیں؟ ایسی ویڈیوز ہیں. ایک اونٹ کو قابو نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹا بچہ عبد الرافع وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اونٹ کی نکیل پکڑ لے تو وہ اونٹ اس کے ساتھ جاتا ہے. کس نے تابع کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں قرآن میں کہ یہ کہو، کیا کہو کہ اللہ وہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا، اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں اس کی طاقت نہیں تھی. اور ہم اپنے رب کی طرف لو یہ کہو. اور پھر جب تم کسی بلندی پہ چڑھو سفر کرتے ہوئے تو اللہ اکبر کہو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. کسی بلندی پہ جا رہے ہو تو اللہ کی بلندی، اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے، تو اللہ کی بڑائی سامنے ہو. اور جب پستی پہ اترو، کسی ڈلوان کی طرف جاؤ تو کیا کہو؟ سبحان اللہ کہو. کیوں؟ پستی کی طرف جا رہے ہو، لیکن اللہ پاک وہ پستیوں سے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ پاک ہے. میں جا رہا ہوں، اللہ پاک پاک ہے. تو سفر میں یہ ہدایات، جہاد کا سفر اس طور پہ. اچھا، اب جب فتح مل گئی ہے اب کیا کہو؟ اب امیر لشکر کو چاہیے کہ جو کمانڈر ہے، جو بڑا ہے، اس کو چاہیے کہ مجاہدین کی صفیں بنائے اور پھر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. لا قابض لما بسطت، اے اللہ جو تو پھیلا دے اس کو کوئی قبض کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا باسط لما قبضت، اور جس کو تو روک لے، قبض کر لے، اس کو کوئی پھیلا نہیں سکتا. ولا ہادی لمن اضللت، اے اللہ جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ولا مضل لمن ہدیت، اور اللہ جس کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، اے اللہ جس کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر اللہ پاک سے اللہ کی رحمت مانگو، اللہ کا فضل مانگو. یہ دعا سکھائیے کہ اللہ کی طرف کامیابی کو کیا کرنا ہے؟ منسوخ کرنا ہے. ہم ایسے ہیں نہیں، ہم ایسے نہیں. اللہ کی تائید شامل تھی، اللہ نے فتح دی ہے تو ہمیں فتح ملی. اب واپس لوٹ رہے ہو، اب کیا کرو؟ اب واپس لوٹتے ہوئے بھی اللہ کی تعریف کرو. کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا دعا مانگو کہ اے اللہ ہم لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں. جس نے صدق وعدہ، اب اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. اللہ پاک کا وعدہ ہے نا، ابھی میں نے شروع میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ پاک نے مدد کی، کامیابی دی. صدق وعدہ، جس نے وعدہ کیا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو تن تنہا اللہ پاک نے شکست دے دی. تو یہ آداب یاد رہیں گے نا. ان آداب کے ساتھ یعنی جہاد ہونا چاہیے. جہاد کے آداب ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھو. جہاد میں صرف خون ریزی نہیں ہے. اور پھر جہاد میں نے بتایا جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اطمینان کے لیے، کہ ہم اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. جب کفر کی قوت ہوگی، شوکت ہوگی، پھر وہ یہی کریں گے جو ہو رہا ہے. اب اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے بول بالا کرنے کے لیے کیا کریں؟ لڑیں. اور آداب وغیرہ آپ کو بیان ہو چکے ہیں.